الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم انشاءاللہ تزکیے کے بارے میں پڑھیں گے، نئی سیریز سٹارٹ کریں گے تھوڑی۔ یہ تزکیہ قرآنک ورڈ ہے۔ قرآن مجید میں تزکیہ کا ورڈ کئی جگہ پہ آیا، ٹھیک ہے۔ اب تک ہم لوگ جو ہے آئیڈیالوجیکل چیزیں پڑھ رہے تھے زیادہ تر، ہے نا، عقائد سے جس کا تعلق ہے اور شریعت سے اس کا تعلق ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اب تھوڑا سا ہم لوگ ویل موو ٹورڈس سیلف پیوریفیکیشن اینڈ اسپریچول امپرومنٹ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انسان کی پرسنالٹی کے جو الگ الگ کمپوننٹس ہیں، ان میں جہاں پہ انسان کی مینٹل آئیڈیالوجیکل اسپیکٹس ہے، وہیں پہ جو ہے اس کی اسپریچول اسپیکٹ بھی ہے، اس پہ بھی جو ہے فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سو تزکیے کا معنی کیا ہے؟ تزکیے کا معنی ہے پیوریفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا سیلف ٹو ریچ اسٹیٹ آف پرفیکشن، ٹھیک ہے۔ پیوریفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ پیوریفیکیشن بھی ہے، یعنی اندر اس کے جو بھی خرابیاں ہیں پہلے ان خرابیوں کو دور کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی کمزوریوں کو دور کرنا، دیٹس دا فرسٹ کمپوننٹ آف تزکیہ۔ سیکنڈ کمپوننٹ از پھر اس کو امپروو کرنا، ڈیولپ کرنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تاکہ یو ریچ دا اسٹیٹ آف پرفیکشن۔ تزکیہ کین بی ان اینی تھنگ، تزکیہ صرف اب ہم لوگ جو ہے ٹوڈے ول ریڈ تزکیہ ان کانٹیکسٹ آف ہیومن پرسنالٹی، بٹ تزکیہ عربک ورڈ لنگوسٹیکلی اگر سے دیکھیں تو اٹ کین بی آف اینی تھنگ۔ تزکیہ جیسا کہ زمین کا تزکیہ اگر سے کر رہے ہیں آپ، تو مطلب یہ کہ زمین میں سے جو بھی اس کے خرابیاں ہیں، جو بھی اس کے اندر جھاڑیاں ہیں، جنگلی جھاڑاں ہیں، پتھر وتھر ہے، وہ ختم کر دے کے اس میں سے صاف کر دے کے پھر اس کے اندر جو ہے اچھے جھاڑوں کو لگانا، کلٹیویشن کرنا، دیٹ ول بی تزکیہ آف دا لینڈ۔ تو اسی طرح سے انسان کے اندر آپ دیکھیں گے تو انسان کی تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا کہ انسان کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی کمزوریاں ہیں، ان کو جو ہے ختم کرنا، ان کو جو ہے دور کرنا، پھر اس کے ساتھ انسان جو ہے اپنے اندر اچھائیوں کو لانے کی کوشش کرنا، اس کے پرسنالٹی کے مختلف پازیٹیو ایسپیکٹس کو جو ہے کلٹیویٹ کرنا اپنے اندر، اور اتنا اس حد تک اس کو امپروو کرنا اس کے اوپر کہ وہ پرفیکشن کو ریچ کرے۔ تزکیے کا اس کی اہمیت کیا ہے؟ تزکیے کی اہمیت قرآن مجید کے اندر جو ہے کئی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ جو بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ اہمیت کے اندر کہ فلاح و کامیابی کے لیے انسان کی تزکیہ اس کے لیے شرط اللہ تعالیٰ بتا دی۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکا مطلب تزکیہ کرنا، تزکیہ کیا جس نے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو اس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہو گیا وہ جو اس کو برباد کیا، کرپٹ کیا، خراب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، اس کی شرط ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت کے اندر جنت کا ذکر کیا۔ جنت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اینڈ دس از دا ریوارڈ آف ون ہو پیوریفائز اٹ، جو تزکیہ اختیار کرتا اس کا یہ ریوارڈ ہے جنت۔ سو دیکھیے، جنت ایک بہت ہی انتہائی پاک جگہ ہے نا، جنت انتہائی پاک جگہ ہے، اور وہاں پہ کوئی ناپاکی نہیں رہ سکتی، کوئی ناپاکی نہیں رہ سکتی جنت میں۔
تو جنت میں جانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو پاک کرے. جو پاک ہے، جو اپنے آپ کو جس نے پاک کیا، وہ جنت میں جائے گا. ناپاک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یا تو اختیار یہ ہے ہم کو کہ ہم دنیا کے اندر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، ہر برائی سے پاک کریں، اور جو ہے اپنے آپ کو جنت کے اندر جانے کی جو پاکی کی صفت ہے، تزکیے کی صفت ہے، وہ حاصل کریں والنٹریلی. اور اگر سے ہم والنٹریلی نہیں کرتے اور ایسے ہی انتقال ہو گیا خدا نخواستہ ہمارا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ناپاکی کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل نہیں کرتا. اس کا پیوریفیکیشن ہونا ضروری ہے. پھر اس کو قبر میں اس کو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرتا، قبر کا عذاب دے کر. سمجھے؟ مومن کے لیے قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب یہ خود بھی ایک ڈسگائز میں جو ہے بلیسنگ ہے. سمجھے؟ آپ کو جنت میں جانے کے قابل بناتی ہو جی. اب کیونکہ آپ دنیا میں ہم اپنے آپ کو خود اپنے والنٹریلی جو ہے ہم کوشش سے اپنی تزکیات اپنا نہیں کیے، اپنے آپ کو پاک نہیں کیے، تو لہٰذا پاکی تو ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں آپ کو جو ہے قبر میں عذاب دے کر انسان کو جو ہے پاک کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. اور اگر سے اس کے گناہ زیادہ ہے کہ اتنے زیادہ ہے کہ اس کو قبر کے عذاب سے بھی جو ہے ختم نہیں ہو سکتے گناہ، تو پھر قیامت کے دن جو ہے جہنم میں اس کو ڈال کر کئی سال تک اس کو جو ہے جہنم میں ایک لمبے عرصے تک اس کو جو ہے اپنے گناہوں کے مطابق عرصے میں جو ہے اس کی عذاب دے کر اس کا تزکیہ کیا جاتا. جیسا سونے کے اندر امپیورٹیز ملے ہوئے ہیں تو پھر اس کو آگ میں جو ہے لگا کر اس کی امپیورٹیز کو دور کیا جاتا. ویسے جو ہے مومن کا ایمان ہے، ایمان تو ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اس کی جو ہے بہت سے خرابیاں آ گئے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے روح میں، اس کے نفس میں، اس کے اعمال نامے میں. تو پھر ان کو جو ہے پیوریفائی کر کے آگ پہ، جب وہ پیوریفائی ہو گیا، اس کے اندر سے امپیورٹیز پورے صاف ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کے مستحق بناتا. سو یہ اپنے پہ ہے، ہم والنٹریلی دنیا میں عافیت کے ساتھ تزکیہ کر لینا چاہ رہے ہیں اپنا یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے کو جو ہے انوالنٹریلی ہم نہیں چاہتے ہوئے پھر عذاب دے کر ہم کو ہمارا تزکیہ کرتا. چوائس اپنی ہے نا. سو جنت میں جانے کے لیے تزکیہ شرط ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کا مشن جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتایا، مختلف آیتیں ہیں، سورہ آل عمران میں بھی آیتیں اور کئی دوسری جگہ پہ بھی آیتیں ہیں. تو اس کے اندر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو ان کو ہماری آیات پڑھ کے سناتا، تلاوت کر کے سناتا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کو پیوریفائی کرتا، ان کا تزکیہ کرتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. ٹھیک ہے. تو انبیاء کا جو مشن ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، اس مشن کا ایک حصہ یہ ہے کہ لوگوں کو تزکیہ کرنا، لوگوں کو پیوریفائی کرنا. صرف دیکھیے آپ الگ الگ 4 اس میں باتیں بیان کی آیت کے اندر. ایک بات بیان کی گئی کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سنانا لوگوں کو، یعنی کتاب پہنچانا لوگوں کو. لوگ اکثر سمجھتے کہ نبی کا کام یہی ہے، بس کتاب پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ کی پہنچا دی. وہ ون آف دا ورک ہے، ون آف دا پرپز ہے نبوت کا. اس کے بعد بولے کہ اس کا تزکیہ کرنا، ان کا صرف کتاب پڑھ کے سنا دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے بھائی دیکھ لو تم لوگ عمل کر لو بول کے چھوڑ دیے نہیں. ان کے اندر جو برائیاں تھیں، ان برائیوں کو جو ہے دور کیے ایک ایک کا. اب آپ دیکھیے، آپ سیرت کا مطالعہ اگر سے کرے تو پتہ چلتا ہم کو کہ کس طرح سے صحابہ کی زندگیاں تھیں پہلے، اور پھر صحابہ کس طرح سے چینج ہوئے. ہم لوگ لاسٹ لیکچرز میں بھی ہم پڑھے ہے نا کہ کس طرح سے ایک ایسی کمیونٹی تھی جو بالکل ٹرائبل قسم کے تھے، جو بالکل جاہل تھے، جو بالکل غیر انسانی تھے، بد اخلاق تھے، شرابی تھے، زانی تھے،
ڈاکو لٹیرے تھے, قتل کرتے تھے, بات کو بولے جنگا لڑتے تھے, بہت جھگڑالو تھے, ظلم کرتے تھے, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, ہر قسم کی جو ہے خرابیاں, برائیاں, بروٹیلٹی تھی ان کے اندر. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کا کس طرح تذکیہ کیا ہے نا, کہ they became like the best generation mankind has ever seen and will ever see. جو انسانیت کی معراج ہو سکتی تھی وہ معراج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے لے گئے, وہ پیک آف پرفیکشن آف کیریکٹر تک لے گئے, اتنا ان کا تزکیہ کیا. تو یہ تزکیہ کرنا بھی جو ہے نبی کا مقصد ہے. تو کتنا عظیم کام ہے تزکیہ کرنا, اتنی اہمیت ہے اس کی کہ نبی کو ایک مشن بنایا اللہ تعالیٰ نبیوں کا, کہ آپ تزکیہ کرنا آپ کا کام ہے, کیونکہ خود سے وہ لوگ نہیں کر سکتے, خود کتاب پڑھ لے کے. سمجھے آپ, دیکھیے کتاب تو آپ تلاوت کرنا ایک مقصد الگ ہے, تلاوت کر دیے, لوگوں کو سنا دیے کتاب, میسیج دے دیے تو ختم, تزکیہ خود بخود لوگ جو ہے کتاب پڑھ لینے کے بعد میں, سن لینے کے بعد میں اپنا لوگ پاک ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. ان کو جو ہے ان کی تربیت کرنا پڑتا, باضابطہ ان کو روکنا پڑتا, ٹوکنا پڑتا, سمجھانا پڑتا, ان کو گائیڈ کرنا پڑتا, اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا پڑتا کیسا اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرے. تو ایز اے گائیڈ ان کو جو ہے پوری طرح ان کی پیوریفیکیشن کے اسٹیجز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے, ان کو ایک ایک اسٹیج پار کرائے ان کی. پھر اس کے بعد میں بھی یہ فرمایا کہ جو ہے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم, پھر قرآن مجید کی اور مزید اس کی تفسیر کرنا, اس کو سمجھانا, اور پھر سنت, حکمت کا مطلب یہاں پہ سنت سے جو ہے تعبیر تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. تو ان کو جو سنت کا طریقہ سمجھانا, دکھانا, سمجھانا, حکمت دین کا مکمل مزاج سمجھانا, اس کا طریقہ سمجھانا. تو یہ نبیوں کی جو ہے مشن کا ایک حصہ ہے تزکیہ کا. تو اب اس سے اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ تزکیہ کی کیا اہمیت ہے, اور ہمارے اندر بھی کتنی اس کی اہمیت اور کتنی پرائیورٹی رہنا چاہیے, ہے نا. سو اب دیکھیں گے کہ تزکیے کے کیا کیا ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈائمینشن تزکیہ ایکچولی ایک از اے ویری کمپریہنسو پروسیس. سمجھے, تزکیہ ایک بہت ہی کمپریہنسو پروسیس ہے. وہ انسان کے قلب کو بھی کور کرتا, انسان کے دماغ کو بھی کور کرتا, انسان کے روح کو بھی کور کرتا, انسان کے جسم اور انسان کے پریکٹیکل ایکشنز کو بھی کور کرتا. دل کے اندر, دل کا تزکیہ کا اس کا مطلب کیا کیا تھا اس کے اندر, دل میں سب سے پہلے تو ایمان, عقائد ہے. تو عقائد کا تزکیہ ہم اب تک جو کر رہے تھے کہ, اور اتنے لاسٹ فیو منتھس سے, اور انتباہات المفیدہ ہم پڑھے, تو اس میں کیا ہوا, ہمارے جو ہے آئیڈیاز کا تزکیہ ہوا, اس میں ہمارے عقائد کا تزکیہ ہوا, ہے نا. عقائد کے اندر جو ماڈرنزم کے جو امپیورٹیز آ رہے ہیں آج دنیا میں, اس کو ہم پیوریفائی کریں اس کے ذریعے سے, ہے نا. تو اٹس آلسو اے پارٹ آف تزکیہ ایکچولی, رائٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں دل کے اندر انسان کے کیا رہتا, خواہشات رہتے, ڈیزائرس. اپنے ڈیزائرس کا بھی تزکیہ کرنا پڑتا ہے انسان. اگر سے ہم اپنے اندر گندے ڈیزائرس رکھے دل میں, تو پھر ظاہر ہے انسان کی پرسنالٹی اسی طرح سے جو ہے کرپٹ ہوگی نا. انسان کا جو ڈیزائر ہوگا, انسان اس لحاظ سے اس کا ایکشن بھی آہستہ آہستہ اس طرف ہی جائے گا. تو ڈیزائرس کو بھی اپنے جو ہے پاک کرنا پڑتا. جو دین آپ سے چاہ رہا وہی ڈیزائر آپ کریں, اپنے ڈیزائرس کو بھی جو ہے دین کے دین کے جو ہے معاملات میں لائیں, اس کو انکلوڈ کریں, دین کی ہدایت کے اندر لائیں. پھر انسان کے ایمبیشنس, کیا میرا ایمبیشن ہے لائف میں, انسان کے ایمبیشنس بھی جو ہے دین کے دائرے میں آنا چاہیے. پھر انسان کے ایموشنس, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی وفاداری, اس کی محبت اور اس کی نفرت, یہ سب تمام چیزیں دل سے تعلق رکھتے ہیں نا. اور یہ تمام چیزوں کا تزکیہ ہونا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کئی احادیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اگر سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نفرت کرے, اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرے, یہ انسان کے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے, یا ایمان کی پرفیکشن کا جو ہے یہ سائن ہے بولے.
جب تک ایمان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا بولے, جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے محبت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت نہ کرے. تو انسان اپنی محبت اور نفرت کو, اپنے ڈیزائرس کو, اپنے ایمبیشنس کو, اپنے زندگی کے پورے جو ہے فیلنگس کو, ایموشنس کو, پورے اپنے دل کے کمپلیٹ ایسپیکٹس کو جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع نہ کرے. یہ کوئی چیزیں باہر سے آپ کو نہیں دکھتی. آپ کے دل میں کیا ہے خواہشات, آپ کے دل میں کیا ایمبیشنس ہے, آپ کے دل میں کیا ایموشنس ہے, اٹس ناٹ سین آؤٹ سائڈ. اس کے سائنس دکھ سکتے ہیں آپ کو, بٹ ایز سچ نوبڈی کین سی دی لو اینڈ ہیٹڈ ان یور ہارٹ. بٹ اس کو بھی جو ہے ہم کو چینج کرنا, یعنی دین کو ہم ایک سپرفیشل لیول پہ جی نہیں سکتے. دین ایک سپرفیشل چیز نہیں ہے بھائی. ہاں نماز پڑھ لی, آپ اپنا دین بولتے کیا سمجھتے ہیں؟ آج کوئی نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لے, تھوڑا بہت تلاوت کر لیا, ختم. اور کیا دیندار ہے اپن. چند ظاہری اعمال کو ہم جو ہے دین سمجھ لیے. بٹ اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کمپلیٹ 360 ڈگریز چینج ہونا ہے, ان اینڈ آؤٹ کمپلیٹ. قرآن مجید کی آیت ہے کہ برائیوں کو چھوڑو, ظاہری اور باطنی دونوں بھی, سمجھے. جو ظاہری برائیاں ہیں یعنی جو آؤٹ ورڈ سینس ہے ان کو بھی چھوڑنا ہے, اور جو انورڈ سینس ہے, جو اندر کے جو گناہ ہیں, برے خواہشات, برے احساسات, سنیں, تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے انسان, رائٹ. آج یہی پرابلم ہے کہ ہماری جو دین کی جو پریکٹس ہے نا, ہم بظاہر جو ہے ظاہری چیزوں پہ جو ہے ہم کچھ دین پہ عمل کر لے رہے ہیں, لیکن اپنے اندرون کو, اپنے اندر دل کے کتنا پہنچا دین, اپنا اندر اپنا قلب کتنا جو ہے مسلمان ہوا, کتنا اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کیا, یہ ہم کو اینالائز کرنا چاہیے. انٹرنل سبمیشن آلسو از ویری امپورٹنٹ. کمپلیٹ سبمیشن. جب تک ہم اس کو پیوریفائی نہیں کریں گے انٹرنل, جب تک ہم جو ہے تزکیہ ہمارا نہیں ہوگا پوری طرح سے. پھر نیکسٹ ہے مائنڈ. مائنڈ کا تزکیہ مطلب مائنڈ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انسان کے تھاٹس, انسان کے پلانس, آپ کی کیا پلاننگ ہے, ٹھیک ہے, زندگی کے کیا آپ کے شارٹ ٹرم پلانس کیا ہے, لانگ ٹرم پلانس کیا ہے, پھر آپ کے کانسیپٹس کیا ہے, کانسیپچوئل انسان کا فریم ورک کیا, آئیڈیالوجی کیا ہے, انسان کا آؤٹ لک کیا ہے, انسان کی ورلڈ ویو کیا ہے. ہم ورلڈ ویو کے بارے میں لیکچرز کر رہے تھے, دو آپ لوگوں کو یاد ہوں گا, ہے نا. تو ورلڈ ویو اگر سے انسان کا اسلامکلی اورینٹڈ نہیں ہے پوری طرح سے, تو پھر اگین اٹ کازز لاٹ آف کوگنیٹو ڈیزوننس. انسان کے اندر, انسان کی زندگی کے اندر بہت سے تضادات آتے, کانٹرڈکشنز آتے. ایوری ٹائم ہل بی اسٹرگلنگ. دین کی کوئی بھی بات آگے سامنے ہل اسٹارٹ اسٹرگلنگ ان سائڈ, کیونکہ اس کا ورلڈ ویو الگ ہے, اسلام سے جو ہے میل نہیں کھا رہا. اس کا ورلڈ ویو جو ہے یا تو لبرلزم سے لیا ہوا ہے, یا سیکولرزم سے امپیکٹڈ ہے, یا فیمنزم سے امپیکٹڈ ہے, یا کمیونزم سے, سوشلزم سے امپیکٹڈ ہے, کیپٹلزم سے امپیکٹڈ ہے, میٹریلزم سے امپیکٹڈ ہے, سائنٹزم سے امپیکٹڈ ہے. مختلف قسم کے جو آئیڈیالوجیز ہے, ان اسلامک آئیڈیالوجیز, ان سے امپیکٹڈ اگر سے اس کا ورلڈ ویو ہے, تو پھر انسان کو جہاں پہ بھی دین کی بات اسے ٹکرائیں گی, انسان کو جو ہے خلاف اسٹرگل ان سائڈ, خلاف کنفیوژن, خلاف پرابلم, he'll get doubts. تو اس کا بھی تزکیہ ہونا ہے, ہم اس کے بارے میں بھی کور کیے. تو یہ انسان کے مائنڈ کا جو تزکیہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے نا. پھر انسان کے پلانس کے بارے میں ہم بات کریں کہ آپ کے لانگ ٹرم پلانس کیا, آپ کے شارٹ ٹرم پلانس کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ہاں دین تو جو ہے اپنی عبادت وغیرہ اپن کرتے رہتے ہیں, مسلمان ہی چاہے ہم, اس کے علاوہ ہمارے جو پلانس ہے اپنی زندگی کے لیے, اپنے جو بھی ایمبیشنس ہے, جو بھی, وہ تو جو ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے, ہم جو چاہ کریں گے. پیپل ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ دین کے اندر اس کا کیا گائیڈنس ہے. دین, ہمارے جو پلانس ہے کیا وہ دین سے میل کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں. ہمارا جو کیریئر ہم چوز کر رہے ہیں, جو پروفیشن چوز کر رہے ہیں, پروفیشن میں ہم جو لائن چوز کر رہے ہیں, جو جس طرح کی ہم پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں, از اٹ الائن ٹو اسلام اور ناٹ.
وہ پورے ہمارے پلانس غلط پلان بنا لیا آپ پہلے, بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی دین کے لحاظ سے غلط ہے, دین یو گیٹ کمپرومائزنگ. آپ کو کمپرومائز کرنا شروع کرتے, فرسٹ کرنے کی کوشش کرتے یہاں سے وہاں سے, کچھ تو بھی جسٹیفیکیشن نکالیں گے وہ چکر میں رہتے, ہے نا. سو دیٹس ناٹ اے کریکٹ وے. تو تزکیے کے اندر یہ بھی سب چیزیں ہیں کہ انسان اپنی تمام مینٹل فیکلٹیز کو جو ہے اسلام کے اندر میں لائے. پھر نیکسٹ انسان کے اعمال, ہم جو کہ ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں, آؤٹ ورڈ ایکشنز, ہمارے ہیبٹس, ہمارے عادتیں کیا ہیں, ہمارے پرسنل بیہیویئر, لوگوں کے ساتھ تعلقات, اپنے پروفیشنل تعلقات, ہے نا, ریچولس, یہ تمام چیزیں اس میں آتے ہیں, کلچر. تو ان تمام چیزوں کا تزکیہ ہونا ہے. تو اٹ ول اسٹارٹ فرام دا قلب, اٹ ول اسٹارٹ فرام دا قلب. سب سے پہلے ایمان کی عقائد اور ایمان کا تزکیہ ہوگا, پھر اس کے بعد میں پھر انسان کے اندر جو قلب کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کا تزکیہ ہونا پڑے گا. کیونکہ اندر سڑا ہوا ہے تو اوپر سے آپ کتنا بھی پالش کر کے رکھو فائدہ نہیں ہوتا, سمجھے. اندر سڑا ہوا ہے کوئی چیز اندر سے, آپ اوپر سے جو ہے اس کو پالش کر کے پینٹ مار کے رکھ رہے ہیں, تو ایک نہ ایک دن وہ کلیپس ہوتا کیسا بھی, کیونکہ اندر سے سڑتے آ رہا ہو. تو اندر کی سڑان کو آپ جب تک ٹریٹ نہیں کریں گے جب تک فائدہ نہیں ہوتا, ہے نا. اٹ ول ناٹ بی لانگ ٹرم, بہت تھوڑی دیر رہتا اس کے بعد میں کلیپس ہوا تھا پورا. سو یہ ٹو ہیو اے ریئل میننگ فل چینج, permanent change, long lasting change in your life, improvement آئے گا ہی جب آپ کو جو ہے اس کے آپ اندر سے خرابیوں کو دور کریں گے. دل کے اندر پورے جو ہے خرابیاں ہیں, دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, ہاں, غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے, مال کی محبت بھری ہوئی ہے, شہرت کی محبت بھری ہوئی ہے, لوگوں کے لیے حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, ہیٹریڈ ہے غیر ضروری کے لوگوں سے, ہاں, اور شو آف کرنے کی خواہش ہے, مشہور ہونے کی خواہش ہے, حب جاہ جس کو بولتے ہیں, یعنی کہ آج کل تو یہ بہت حب مال اور حب جاہ یہ بہت آج کل ٹرینڈنگ میں ہے نا. ہر کوئی چاہ رہا میں بہت مالدار ہو جانا اوور نائٹ, اور میں بہت فیمس ہو جانا, میرے اتنے فالوورس ہو جانا, میرے جو ہے میں سوشل میڈیا پہ ویل نون ہو جانا, اور میں جو ہے ہر جگہ پہ جو ہے لوگ میرے کو جو ہے میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینا, میرے کو سیلیبریٹی بن جانا. سیلیبریٹیز کو دیکھ کے لوگ خود بھی سیلیبریٹی چکر میں بن جا رہے ہیں ٹو بیکم سیلیبریٹی, ہے نا. سو یہ حب جاہ ہے بیسیکلی, اٹس ٹوٹلی رانگ. تو ویسے ہی اور دوسرے نفاق ہے, یہ پورے دل کی خرابیاں ہیں نا, اور یہ پورے ڈسٹرکٹیو ہے. تکبر ہے, ایروگنس, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا, کوئی بھی معاملے میں ہو, چاہے دینی معاملے میں ہو چاہے دنیاوی معاملے میں ہو. یہ سب چیزیں جو ہے ڈسٹرکٹیو ہے, اس کے بارے میں خطرناک احادیث ہے. اس کے بارے میں حدیث یہ تکبر کے بارے میں, جس کے دل میں بھی ذرہ برابر تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا, بول مفہوم حدیث کا, سمجھے آپ, ذرہ برابر بھی تکبر کر سے رہا. ریا کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ ریا یعنی شوئنگ آف کے لیے آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں, تو ریا ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کو شرک اصغر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں, اس ٹائپ آف شرک بولے, مائنر شرک ہے وہ. عمل ختم ہوا تھا انسان کا, کتنا بڑا عمل بھی رہو, آپ حج بھی کر لو, جہاد بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ریا کرے تو ختم, برباد. تو یہ پورے دل کے اندر کی کیفیات ہے نا, آپ کو باہر سے معلوم نہیں ہوتا, باہر سے انسان بہت پاک دکھتا اچھا دیکھے تو, بٹ یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے. اس سے دل کا تزکیہ از پرائیورٹی, نمبر 1 پرائیورٹی. عقائد کو صحیح کرنے کے بعد سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ انسان اپنے دل کا تزکیہ کرنے کے اوپر توجہ دینا چاہیے, نہیں تو اس کے ظاہری اعمال بھی خراب آتے الٹیمیٹلی. ٹیمپرلی تھوڑا بہت اچھے کام کر لیتا ہوں نے, بٹ ہی وونٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹ فار لانگ. کب تک کریں گے ہم ریا کاری کے واسطے عمل,
دکھاوے کے ایسے لوگوں کو کب تک کر سکتا ہوں عمل، ہے نا؟ کب تک انہیں تخوے کے ایسا جو ہے ایکٹنگ کرتا، نہیں کر سکتا. ہی وونٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹ فار لانگ. وہ باقی نہیں رہتا تھا دن تک وہ عمل. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم اکثر جو ہے یہ چیز کو اگنور کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ قلب کے تزکیے کے بارے میں اور آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. سو یہ تزکیہ اٹس اے کمپریہنسو پروسیس اینڈ اٹ انکلوڈز آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے، کوئی چیز کو آپ ایک کو پورا فوکس کرے دوسرے کو پورا اگنور کرے، یہ غلط بات ہے. آج کل انفارچونیٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارا فوکس ظاہری تزکیے کے اوپر رہتا. بھائی نماز نہیں پڑھ رہے، نماز نہ پڑھو، ہے نا؟ داڑھی نہیں رکھ رہے، داڑھی رکھو. آپ جو ہے پردہ نہیں کر رہے، پردہ کرو. آپ جو ہے غلط چیزاں کر رہے، حرام چیزاں کھا رہے ہیں، وہ مت کھاؤ. ٹھیک ہے، یہ بھی سب اہم ہے. اٹس ناٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی فرض و واجب ہے. لیکن اگنور اگر سے ہم اپنے دل کے جو برائیاں ہیں، وہ دل کا تزکیہ ہے، اس کو اگنور کر رہے ہیں گھر سے، اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کر رہے ہیں گھر سے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وی وونٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹ فار لانگ. ظاہری تزکیہ جو ہے آپ زیادہ دن تک اس کو نفع بخش نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ باطنی تزکیہ نہ کریں انسان کا. آپ انسان کو اندر سے بدل دو تو پھر انسان کی چینج اٹ ول بی پرماننٹ. اینڈ آف کورس ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتے. ظاہری انسان کا جو آؤٹ ورڈ پرفیکشن ہے، آؤٹ ورڈ تزکیہ ہے، دیٹ امپیکٹس ہز انورڈ آلسو. انسان جب عبادتیں کرتا، نمازیں پڑھتا اور باہر ظاہری عبادتیں کرتا تو انسان کے دل پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑتا نا، انسان کا دل بھی نرم پڑتا نا، وہ بھی ہے. اٹ ہیز امپیکٹ آن ان سائڈ آلسو. بٹ ہم جو ہے صرف ظاہر پہ ہی اور سے فوکس کریں گے، باطن کو اگنور کر دیں گے پوری طرح سے، تو اٹ وونٹ ورک، اٹ وونٹ ورک فار لانگ. اسے کمپریہنسو اوور آل جو ہے تزکیہ انسان کا پیدا نہیں ہوتا. پھر انسان کے جو اندر کی جو بیماریاں ہیں نا، وہ دور نہیں ہوتے. سمجھے؟ پھر دوسری بات، یہ بات ذہن میں رکھنے کی یہ تزکیہ کے بارے میں کہ تزکیہ از اے یونیک پروسیس فار ایوری ون. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز، ایک ہی فارمولا آپ بنا کے سب کو بولے سب یہی کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خرابیاں جو ہے وہ اس کے انڈیویجول رہتے ہیں نا. کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے آپ کو، اٹ میں بی ڈفرینٹ فار سم تھنگ وچ ادرس نیڈ. ایک کے اندر ایک کمزوری زیادہ رہتی ہے اور ایک کے اندر اور ایک کوئی زیادہ کمزوری رہتی. تو ہر انسان کو اپنا تزکیہ کی فکر خود کرنا ہے، اور اس کو اپنے لحاظ سے، اپنے نیڈس کے لحاظ سے اس کو پرسکرپشن لینا پڑتا. ایک بیسک لیول کے تو آپ سب کو بول سکتے کامن پروگرام، بٹ آفٹر دیٹ انڈیویجولائز کرنا پڑتا. آپ جیسا ٹریٹمنٹ ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تو ٹریٹمنٹ ہر پیشنٹ کا اس کے لحاظ سے انڈیویجولائز رہتا. اس کی جو بیماری ہے، اس کو جو اسٹیج پہ جو بیماری ہے اس کی، اس لحاظ سے اس کو علاج کرتا ڈاکٹر. ایسا نہیں کہ جو بھی کلینک کو آیا سب کو ایک انجیکشن مار کے بھیج دیا اس کو، ایسا نہیں ہوتا نا. تو انسان یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں انہوں وہ کر رہے ہیں، میں بھی انہوں جو کرے وہ کرتا ہوں، میرے کو بھی جو ہے میں بھی اچھا نیک بن جاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. سمجھے نا؟ آپ کی جو چیز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو وہ چیز کو پوری کرنا پڑتا. تو یہ جو ماس تزکیہ پروگرامس ہے اس میں یہ کمزوری رہتی، جو ماس لیول پہ جو تزکیہ کے پروگرامس ہوتے، جو آرگنائزیشن جو کرتے جنرلی، سمجھے، اس میں کمزوری رہتی. اٹ ول ناٹ بی انڈیویجولائزڈ. صرف ایک بیسک لیول تک پہنچ سکتے ہو لوگ. پھر نیکسٹ چیز یہ کہ تزکیہ از اے گریجوئل اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. ایک دن میں نہیں ہوتا. آپ یہ سوچیں گے، ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھائی میں ٹھیک ہے آئی اسٹارٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ ناؤ، میں جو ہے سب تزکیے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں میں پورے کوشش کرتا ہوں پورے کرنے کی، تو آئی ایکسپیکٹ دیٹ میں ایک مہینے کے اندر پورا ولی اللہ بن جانا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. ایسا نہیں ہوتا. یو ول ہیو ٹو اسٹرگل فار اے لانگ ٹائم. ایک ایک برائی کو دور کرنے کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنا پڑتا. اٹ ول ٹیک کوائٹ سم ٹائم. ایک ایک برائی کو چوز کر کے جو ہے اس کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے انسان کو. آپ دیکھیے صحابہ کو جو رسول اللہ علیہ وسلم جو تزکیہ کیے ان کا، ان کی تربیت کرے، کافی اس کو جو ہے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ تھا. خود آپ ایگزامپل لیجیے شراب چھڑانے کے بارے میں. شراب ایک دم ایک ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا اس کو. 3-4 اسٹیپس میں جو ہے قرآن جو ہے الگ الگ آیتیں آئیں.
اس کے بعد اس کو جو ہے مکمل طور سے اس کو منع فرمایا گیا ہے نا. تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. ایک دم آپ سوچ لیں گے کہ میں ختم فرام ٹمارو آئی ول بی 100% ٹوٹلی چینج، ایسا نہیں ہوتا. آپ زیادہ اس کو سسٹین بھی نہیں کر سکتے ایسا کرے تو. سمجھے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کرنا، پریکٹیکل اپروچ کرنا، ورکیبل ڈویبل رہنا پڑتا ہو پروگرام آپ کا تزکیے کا. نیکسٹ کیا ہے؟ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس. تزکیہ از ناٹ اے ایک فائنل اسٹیج کچھ بھی نہیں رہتا اس میں تزکیے میں. سمجھے نا؟ جب آپ جا کے یہاں پہ بول سکتے ختم میرا پرفیکشن آ گیا بھائی، اب اس کے بعد میں آئی کی ناٹ امپروو اینی تھنگ مور، ایسا بول نہیں سکتے آپ. آپ کو جو ہے اسپریچولیٹی میں اپنے کیریکٹر کے امپروو کرنے میں جو گنجائش رہتی ہے انسان کی، اس کو جو ہے اٹ ول بی آلویز دیر. آپ کتنا بھی پرفیکٹ اچھا ہو جاؤ اور اچھے ہونے کا گنجائش رہتی ہے اس کے اندر. تو اس لیے تزکیہ از اے لائف لانگ پروسیس. اٹ ہیز ٹو گو آن ٹل یو ریچ جنت. جنت تک پہنچنے تک تزکیے کا جو ہے پروسیس چلتا رہتا، یعنی کہ آخری سانس تک ہم کو فکر کرنا ہے اپنی امپرومنٹ کی. چلو بھائی ہمیں اچھا ہو گیا، میں نیک بن گیا، میں نمازاں پڑھ رہا ہوں پابندی سے، میں جو ہے حرام کاموں سے بچ جا رہا ہوں، ختم بات، میں بہت نیک ہو گیا، اب میرے کو اور امپروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو انسان یہ سوچا ختم، اس کا ڈاؤن فال وہیں شروع ہوا تھا. Will start going reverse gear now. So it's a continuous process. It's a never-ending process. You have to keep struggling against yourself. اپنے آپ کو امپروو کرنا 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 کرنا. جیسا کوالٹی امپروومنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کوالٹی کے جو مختلف آرگنائزیشنس رہتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ کوالٹی از اے نیور اینڈنگ پروسیس، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن، اٹس اے میتھڈ، اٹس اے پروسیس بولتے ہیں، اٹس اے پروسیجر، اٹس اے جرنی، اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن کوالٹی. تو ویسی جو ہے تزکیہ بھی وہی ہے. تزکیہ کیا ہے؟ جیسے کوالٹی امپروومنٹ ہے انسان کی، ہے نا. جیسا کمپنیز اپنے کوالٹی امپروومنٹ کرتے رہتے دنیا کے فائدے کے خاطر، ایکریڈیشنز کے واسطے کرتے ہے نا. تو ویسی جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے ایکریڈیشن حاصل کرنے کے لیے تزکیہ کرنا پڑتا. اینڈ اٹس اے جرنی، اٹس اے پروسیس، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور روز کوشش یہ ہونا انسان کی کہ کچھ نہ کچھ امپروومنٹ میرے اندر آنا چاہیے، کسی نہ کسی اعتبار سے امپروومنٹ ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو کیپ ایمنگ دیٹ آئی ہیو ٹو بی بیٹر اینڈ بیٹر ایوری ڈے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو پسند کرتا جو پابندی سے کیے جائیں، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن آپ ریگولرلی کرے کام تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ. ایسا نہیں ہونا کہ آپ ایک دم جو ہے ایک ساتھ جو ہے آپ 3 پارے پڑھ رہے ہیں قرآن بیٹھ کے، پھر ایک ہفتے تک قرآن چھیرے ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ روزانہ ایک پارا ہی پڑھو، لیکن روز پڑھو. پڑھے تو موڈ آیا تو فل دن تو ہم قرآن لے کے بیٹھے ہوئے، نہ تو پڑھے نہیں، مہینوں تک چھیرے ہی نہیں قرآن. ایسا نہیں ہونا. نہ تو نفل نمازاں شروع کرے تو پڑھتے آ رہے ہیں نفل، 10 رکعت 20 رکعت نفل پڑھ لے رہے ہیں، نہیں تو پھر 2 رکعت بھی نہیں پڑھتے نفل، سنتیں گول کر دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا. صدقہ دے رہے ہیں تو یا تو ایک دم جوش میں آ کے فل دے رہے ہیں ایک ساتھ، نہیں تو پھر دے رہے ہی نہیں کچھ بھی. ایسا نہیں. اٹ شوڈ بی ریگولر. اس کی فکر میں رہنا، انسان اس کے اندر لگے ہوئے رہنا کنٹینیوس. پھر تزکیے کے بارے میں جو اس کے جو لوازمات ہے، جو اس کے پری ریکویزائٹس ہے، اس کے اندر یہ اہم بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سنگل مائنڈیڈلی کانسنٹریٹ آن جنہ، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے تزکیہ. تو ہم اگر سے اپنا مقصد جنت میں پہنچنا بنا لیے، اپنے زندگی کا ایمبیشن اور ایم، مین گول اپنے زندگی کا ہم بنا لیے، پرائمری گول جنت، اللہ کی رضا اور جنت، یہ اگر سے ہم بنا لیے تو پھر اٹ ول میک آور جاب ایزیئر ٹو ڈو آور تزکیہ.
تو اب اس کے بعد میں ہم دیکھنا کہ اب ہمارے زندگی کے جتنے بھی دوسرے سیکنڈری گولز ہے، ٹرشری گولز ہے، شارٹ ٹرم گولز ہے، وہ پورے گولز دے ہیو ٹو الائن وتھ آور لانگ ٹرم گول. اگر سے آپ کے شارٹ ٹرم گولز آپ کے لانگ ٹرم گول سے الائن نہیں کر رہے ہیں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا تضاد ہے. یو وونٹ بی پروگریسنگ ایٹ آل، ہے نا. دیر ول بی آلویز انٹرنل کانفلکٹ. تو آپ ایک لانگ ٹرم گول بنا لیے تو کیا آپ ٹو ریچ جنت، اینڈ اس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں، سنگل مائنڈلی فوکس کر رہے ہیں آپ کے میرے کو جنت تک پہنچنا ہے، بس میری دھن ہے. بس میں اٹھ رہا ہوں صبح میں تو جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، رات میں سو رہا ہوں تو جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، صبح میں جا رہا ہوں باہر گھر کے تو جو ہے جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لوگوں کے دوستوں سے مل رہا ہوں تو تھنکنگ اباؤٹ جنت. ہر جگہ ہر مقام پہ ہر کام میں ہم تھنکنگ اباؤٹ ہیو ٹو ریچ جنت، ہیو ٹو ریچ جنت، جنت پہ پہنچنا ہے، جنت میں پہنچنا ہے. تو وہ سوچے اگر سے ہم رہے تو پھر ہم کانشیسلی جو ہے ہر کام وی کین ڈو ان اے بیٹر وے ایوری ڈے. تزکیہ جب اٹ ول بیکم مچ ایزیئر فار اس. ایسے جنت میں داخل ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی دھن نہیں رہی انسان کو، تو پھر اس کے ایفرٹس جو ہے وہ وہاں تک نہیں آتے. they won't be able to reach the maximum level. انسان پھر کیا کرتا ہے، he lose concentration. اگر سے اس کا فوکس نہیں رہا سمجھے اس کے گول پرائمری گول پہ، تو he lose concentration and start shifting the focus. ٹھیک ہے. اب ایک بیچ میں کچھ اور ایک چیز دکھ گئی تو اس میں فوکس کر لیتا اپنا اور ڈیویٹ ہوتا تھا بیچ بیچ میں. تو the one who is always deviating into side issues and side things, he will not reach his primary goal. ہے نا. تو کنفیوز لائف رہتی ہے اس کی. ایک ساتھ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے آپ، ایک ساتھ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو ہمیشہ جو ہے اپنا گول کلیئر اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا اور اس کو ہم یاد رکھنا، ڈیلی یاد رکھنا پر کہ میرے کو جنت میں پہنچنا ہے. بھائی کچھ بھی ہو، بس اب میں جو بھی کر رہا ہوں کیا ہے میرے کو جنت تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا. یہ کام میں جو بھی پلان بنا رہا ہوں، از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می اور ناٹ ان مائی پرائمری گول. وہ اگر سے اپن آڈٹ کرتا رہے اپنے خود ہمیشہ، تو اٹ ہیلپس اے لاٹ. اٹ میکس ایفرٹ ایزیئر، ہے نا. اب دیکھیے جب انسان آپ سمجھ لے کہ میرے کو جو ہے کہیں پہنچنا ہے. اب آپ کو ایک دوسرے سٹی کو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، رائٹ، آپ کو جانا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ سٹی میں آپ جانے کے بعد میں آپ کو بہت جو ہے آپ کو فائدہ ہوں گاؤں پہ جانے سے. وہاں پہ بہت جو ہے انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں، آپ وہاں پہ بہت کچھ آپ کے ساتھ انعام و اکرام آپ کو جو ہے ملنے والا ہے. وہاں پہ آپ کے لیے بہت نعمتیں ہیں، رائٹ. آپ کو معلوم ہے. پھر آپ جو ہے جیسا جیسا وہ سٹی قریب آئیں گے، آپ ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ جیسا جیسا جو ہے سٹی قریب آتے رہیں گے، سی کتنے کلو میٹر ہے باقی، 50 کلومیٹر ہے، 40 کلومیٹر ہے. آپ کا ایکسائٹمنٹ اور بڑھتے رہتا، آپ کی خواہش اور اشتہا اور بڑھتے رہتی، رائٹ. آپ کا شوق اور بڑھتے رہتا. ارے چلو گڈ، وی آر ریچنگ، ابھی تو بہت کم ٹائم ہے، ول بی ریچنگ دیئر ود ان فیو آورس، ہے نا. تو اور خوشی سے چلاتے آپ گاڑی، تھکتے نہیں، آپ کی تھکان بھی فیل نہیں ہوتی، آپ کو تکلیف بھی فیل نہیں ہوتی. بیمار ہے بھی تو آپ اس کو برداشت کر لیتے، پھر بھی آپ یو ول کیپ کنٹینیوئنگ بیکاز ارے تھوڑی دیر ہو گیا، پہنچ جاتے اپن انشاءاللہ. تو اب جنت پھر کیسی چیز ہے آپ سوچیے. جنت ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ انعام ہوں گا، آپ کو اکرام کیا جائے گا، آپ کے لیے انلمیٹڈ انعامات ہمیشہ کے لیے رہیں گے، انینڈنگ پلیجر ہے، کامیابی ہے ہمیشہ کی. تو پھر اب اس گول تک ہم جب پہنچتے رہیں گے تو انسان کو اور کتنی خوشی ہوتی، کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتا انسان کو، ہے نا. دین اٹ میکس دس پاتھ مور ایزی. ایک ایک دن آپ جیسا اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیں گے، ایک ایک دن آپ جیسا یو ول فیل دیٹ یو آر بیکمنگ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کلوزر ٹو the رضا آف اللہ، کلوزر ٹو جنہ. جب آپ یہ فیل کرتے جائیں گے دین آپ کو کام کرنا اس میں اور آسانی ہو جائیں گی، اس کے لیے قربانی دینا آسانی ہو جائیں گا آپ، ہے نا. دنیا کے خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا آسان ہو جائیں گا آپ کے لیے. اس کے لیے اگر انسان آخرت کی اچھائیوں کو، آخرت کی انعامات کو ذہن میں رکھا ہمیشہ آپ نے، تو دنیا کے جو ٹیمپرری مزے ہے، جو حرام مزے ہے، ان کو انسان اگنور کرنا، ان کو ٹھکرانا آسان ہوا تھا انسان کے لیے.
تو یہ ہم جو ہے اس کے طرف فوکس کرنا، جنت کی طرف اپن جو ہے سنگل مائنڈیڈلی فوکس کرنا، کنفیوز نہیں ہونا بیچ میں، شفٹنگ کر لے رہے ہیں فوکس اپنا بار بار، یہاں سے یہ آفر آ جا رہا تو وہ پک اپ کر لے رہے ہیں جو کہ آپ کو دین سے الائن نہیں کرتا وہ چیز، ایسا نہیں ہوتا. نیکسٹ ہے یو ہیو ٹو ایزیوم فل ریسپانسبلٹی. یہ بہت اہم ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو ریسپانسبل نہیں سمجھے اپنے آخرت کے سفر کے لیے، اپنے آخرت کی منزل کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، جب تک ہم جو ہے اس کے اندر فوکس ہی نہیں کر سکیں گے برابر سے، محنت جو ہے ہاف ہارٹڈ ہوتی. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کل اکثر کہ بھائی اگر سے آپ کو نیک ہونا ہے تو آپ جو ہے فلاں جماعت میں چلے جاؤ، فلاں آرگنائزیشن میں جوائن کر لو، فلاں آپ جو ہے اسکالر کے پاس چلے جاؤ، رائٹ. تو آٹومیٹیکلی لوگ سمجھتے کہ ہم امپروو ہو جاتے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ فلاں آرگنائزیشن کے ممبر ہے یا فلاں موومنٹ کا آپ حصہ ہے یا فلاں ٹیچر کا اسٹوڈنٹ ہے، دیٹ از ناٹ انف ٹو پش یو ٹوورڈز تزکیہ. دیکھیں آرگنائزیشنس اینڈ teachers and sheikhs, what they can do, they can motivate you, they can guide you, ٹھیک ہے. بٹ ایفرٹ کس کو کرنا ہے؟ ایفرٹ آپ کو کرنا ہے. خواہشات سے آپ نے کس کو لڑنا ہے؟ آپ کو لڑنا ہے. they can help you but you are the one who is lifting the weight. آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ ہی لفٹنگ کر دیں گے، میں خالی پیسولی رہوں گا تو ہو جائیں گا پورا آٹومیٹیکلی، ایسا نہیں ہوتا. قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے انڈیویجول حاضر ہونا ہے نا. ایسا نہیں چلو بھائی فلاں جماعت کے لوگ پورے آ جاؤ، اوکے بھائی ان کے جو بڑے حضرت جی ہے، ان کے بڑے جو امیر جماعت ہے، انہوں بہت نیک ہے لہذا پوری جماعت کی مغفرت، چلو بھائی سب کو جنت میں اعلیٰ مقامات دے دو. ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہاں فلاں شیخ ہے بھائی ان کے پورے مرید ہیں چلو آٹومیٹک جنت میں، ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنا حساب کتاب دینا پڑتا وہاں پہ، سمجھے. تو اپنی فکر خود کرو، اپنا تزکیے کی فکر محنت خود کرنا پڑتا اپنے کو. لوگ آپ کو گائیڈ کر سکتے خالی اتنا ہی ہے. آپ اپنے آپ کے اوپر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر سے اپنے خواہشات سے لڑنے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے اگر سے، تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. دیٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو assume our full responsibility. کیونکہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ نو بیئر آف بردنس شل بی میڈ ٹو بیئر another's burden. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے جو ہے برڈن کو نہیں اٹھاتا قیامت کے. آپ کا برڈن آپ ہی اٹھانا ہے، آپ کے اعمال کا جواب آپ ہی دینا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرا، جدوجہد کرا، وہ خود اپنے خود کے بہتری کے لیے کر رہا، اپنے خود کی بھلائی کے لیے کر رہا. آیت کا جو مفہوم ہے. تو there is only one person who can change you and that is you. سمجھے. You are the one, you are the only person in the world who can change yourself. دوسرا کوئی انسان ایکس وائی زیڈ آ کے آپ کو چینج نہیں کر سکتا باہر سے. پھر نیکسٹ بات یہ کہ جینوائن ایفرٹ ہونا پڑتا، صحیح اور کوشش، سنسیئر کوشش ہونا پڑتا، جینوائن ایفرٹ ہونا پڑتا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اس کا ترجمہ جو ہے کہ whoever desires the life to come and strive for it as it ought to be striven for and are true believers, they are the ones whose striving is appreciated by Allah. سمجھے. جو بھی آخرت کی خواہش کرا، آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، جس طرح کی کوشش کرنے کا حق ہے، کوشش جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے کوشش کرا، خالی خواہشات پہ جو ہے کام چلائیں گے نہیں ہوتا. جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اس طرح سے کوشش کرا اور وہ سچا ایمان والا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی کوشش اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتا.
اور سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے انسان کوشش کرے گا. سمجھے؟ مین شل ہیو اونلی دیٹ وچ ہی اسٹرائیوز فار. آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ملتا آپ کو. آپ جنت کے لیے کوشش کریں گے جنت آپ کو ملتی ہے انشاءاللہ. آپ اپنے تزکیے کی کوشش کریں گے تزکیہ آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوتا. آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو نہیں ملتا. ایز سمپل ایز دیٹ. اسلام آپ کو جو ہے فری ول دیا, آپ کو اختیار دیا, اور دنیا میں موقع دیا, مہلت دیا, قابلیت دیا. بس اب آپ کے ہاتھ میں ہے. موقع کو استعمال کرو, اپنا تزکیہ کرو, کامیابی حاصل کرو. آپ اسٹرائیو کریں گے اس کے لیے آپ کو ملیں گا, اسٹرائیو نہیں کریں گے آپ کو نہیں ملیں گا. سمپل ایز دیٹ. بھائی میرے کو فلاں بزرگ دعا کر دیے تو میرے کو ہو جاتا, فلاں بزرگ کی نظر پڑ گیا تو میرے کو آٹومیٹیکلی ہو جاتا, فلاں لوگوں کے ساتھ رہا تو آٹومیٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. آپ کو خود اسٹرگل کرنا پڑتا اس کے لیے. ہاں یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی, بس چیزیں آپ کو سپورٹ کر سکتے, ایک ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ کو. آپ خود نہیں کھائے تو بھوک کیسا مٹتی ہے آپ کی؟ سب لوگ دعوت میں آپ بیٹھے ہوئے سب اچھا کھینچ رہے ہیں, آپ خالی لوگوں کو دیکھتے بیٹھے ہوئے. آپ کو نیوٹریشن مل جاتا فوڈ کا؟ نہیں ملتا. آپ کی بھوک مٹتی نہیں مٹتی دوسروں کو دیکھتے رہے تو آپ, یعنی تو کھانے کی تعریف کرتے رہے آپ خالی, ارے واہ واہ بھائی یہ بریانی ہے, اس کو ایسا بناتے, یہ فلاں بورچی ہے بریانی اتنا اچھا بناتا, اس کا یہ پورا پروسیس ہے, پورا مائکرو لیول پہ آپ سمجھا رہے ہیں, مگر آپ کھا رہے نہیں. ڈزنٹ بینیفٹ یو ایٹ آل. وہی ہم دین کے بارے میں خالی باتیں کر رہے ہیں, دین اتنا اچھا ہے, دین کے اندر یہ چیزیں ہیں, یہ چیز بھلا, یہ اچھائیاں ہیں دین کے اندر, یہ سب چیزیں ہیں, یہ فلاں کتاب ہے, یہ فلاں عالم لکھے سو ہے, اتنی بڑی کتاب ہے, وہ فلاں امام کی یہ کتاب ہے ایسی ہے, یہ سب کوٹ کر رہے ہیں آپ, کتابیں کوٹ کر رہے ہیں, بڑے بڑے اماموں کو کوٹ کر رہے ہیں, حدیث کوٹ کر رہے ہیں, قرآن کوٹ کر رہے ہیں, سب تعریف کر رہے ہیں دین کی, سب کتابیں بھی لکھ دے رہے ہیں آپ, لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اس پہ, اپنے تزکیے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ. تو کیا ہوتا پھر؟ آپ کی بھوک نہیں مٹتی, آپ کا تزکیہ نہیں ہوتا. سمجھے؟ خالی ایک اکیڈمک ایکسیس بن جاتی ہو, ایک انٹلیکچوئل ایکسیس بن جاتی ہے خالی, بس. تو یہ چیز ایفرٹ, جینائن ایفرٹ ضروری ہے. وداؤٹ جینائن ایفرٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اچیو اینی تھنگ ان دا ورلڈ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی بغیر ایفرٹ کے, یہ یاد رکھیے بات. تو ایفرٹ ایک تو ہے کہ آپٹیمل ہونا, اور اپ ٹو دا الٹموسٹ کیپیسٹی ہونا, اس میں خیانت نہیں کر سکتے آپ. یہ سوچ رہے ہیں اگر سے ہم کہ ٹھیک ہے بھائی ایک ہاف ہارٹیڈ ایفرٹ کر لے رہے ہیں, ہم تھوڑا بہت کر لیں گے, آج بس سے بھائی تھوڑا کر لیا نا, بس سے. اور کر سکتے ہیں آپ, ایبلٹی ہے آپ کے اندر, لیکن آپ نہیں کر رہے, جی چرا رہے ہیں اس سے, خیانت کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر؟ ایفرٹس آپ کے فل نہیں ہوتے, تو رزلٹ آپ کو حاصل نہیں ہوتا پوری طرح سے, ہے نا. جتنا ایفرٹ کریں گے آپ اتنا آپ کو رزلٹ ملتا بھائی. دنیا تو ایسی ہے, دنیا دارالاسباب ہے, دینی لحاظ سے ہو یا آخرت کے یا دنیا کے لحاظ سے ہو. اسباب جتنے آپ اختیار کریں گے آپ کو اتنا اس کا رزلٹ ملے گا آپ کو. آپ جتنی جو ہے شکر ڈالیں گے چائے اتنی میٹھی ہوں گی, سمجھے. جسٹ بیکاز آپ جو ہے کوئی بہت نیک انسان ہے, آپ جو ہے ایفرٹ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے آپ جو ہے چائے بھی اس میں جو ہے اس میں آپ شکر نہیں ڈالیں گے تو بھی خود بہت آٹومیٹکلی میٹھی بن جانا, ایسا نہیں ہوتی, سمجھے. یہ آپ شوگر فیکٹری میں بیٹھ کے تو چائے آٹومیٹیکلی میٹھی ہو جاتی, ایسا بھی نہیں ہوتا, سمجھے. آپ کو چائے اس میں شکر ملانا پڑتا, خود ملانا پڑتا خود کی چائے میں, تو جب جا کے وہ میٹھی ہوئیں گی, اور جتنی ڈالے اتنی میٹھی ہوتی. سمپل ایز دیٹ. ہر انسان اپنے عمل کے لیے رسپانسبل ہے, اور جتنا عمل کرا اس کو اتنا اس کا افیکٹ ملے گا, اس کو رزلٹ ملے گا. اینڈ تزکیے کی اتنی اہمیت ہے تزکیے کے عمل کی کہ اس میں آپ کو یو کی ناٹ پوسٹ پون اٹ, یو کی ناٹ ہیو اے لیک ٹائم. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ سب تزکیہ کرنا ہے, اپنا اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, یہ بات صحیح ہے بھائی, لیکن ہم انشاءاللہ جب ہمارا پڑھائی وڑھائی ہو جائیں گی, پریکٹس میں آ جائیں گے, سیٹل ہو جائیں گے, جب ہم کریں گے, جب ٹائم ملتا ہمارے کو, جب کریں گے ہم کوشش.
اب تو ہمارے کو پڑھنا ہے بھائی، دن رات پڑھنا ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اپن. اگنور کر دو سب، پوسٹپون کر دیں گے سب. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. نہیں تو بھائی ابھی تو ہمارے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچے، بچوں کے پڑھائیاں، بچوں کو سیٹل کرنا ہے، ہم خود سیٹل کرنا ہے، خود سیٹل ہونا ہے، گھر بنانا ہے. سب ہم جو ہے ریٹائر ہونے کے بعد میں کریں گے، بڈھے ہونے کے بعد کریں گے. جنرلی کانسیپٹ جو پہلے تو کیا تھا لوگوں میں، یہاں پہ بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے تو حج کرتے تھے. حج کرنے کے بعد میں چلو بھائی داڑھی واڑی چھوڑ لیے، نماز پابندی سے پڑھنا شروع کرے، مسجد پکڑ لیے، خود جا کے مسجد کمیٹی میں بڑھ جاتے ہے نا. ہاں تو لوگ یہ سمجھتے تھے چلو بھائی جب تک پوری بدماشیاں کر لو، جو بھی کر سکتے ہیں، سود کھا رہے سود کھا لو، لوگوں کو ڈبا لو، زمین قبضہ کر لو، بہنوں کے جو ہے وراثت میں حصہ نہ کو دو، سب مار لو، بیوی سے جو ہے جائز لے لو ناجائز، سب کو رشتہ داروں کو تنگ کرو، سب کر لو، رشوت لے لو نوکری میں، سب کر لے کے آخری میں چلو بھائی حج کر لینا. آپ وہ بھی اس سے پہلے بچیوں کی شادی کرنا، بچوں کی شادی بھی کر دینا نا بھائی، تو بچوں کی بھی شادی کرا دینا. وہ سب ہو کے بعد میں قصہ ختم ہو گیا بعد میں، پورے زندگی کے اب کچھ بھی کرنے باقی نہیں ہے، بوڑھے کو کوئی پوچھتا نہیں اس کے بعد میں. تو وہ ٹائم پہ جا کے حج کر لے کے اس کے بعد میں تھوڑی بڑی داڑھی واڑی چھوڑ لے کے بہت ہم نیک بن گئے ہو گے، سمجھ گئے. تو ہماری جنریشن کو وہ بھی موقع نہیں ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. کتنے کو لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں بھائی سو پرائیویٹ میں میرے تک کام کرنا ہے تو تو وہ موت کب آتی ہے کسی کو کوئی نہیں معلوم بھائی. ہم بڑھاپے کا انتظار کریں گے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے اسپرچولی، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ایک سراب ہے، میراج ہے، اس کے پیچھے مت بھاگیے. زندگی ہیئر اینڈ ناؤ ہے، ہیئر اینڈ ناؤ بس. آج آپ زندہ ہے، آج آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو شروع کرنا ہے کام. تزکیے کا کام اب سے، آج سے کرنا ہے، جس مومنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، سمجھے. یو کی ناٹ پوسٹ پون اٹ، کیونکہ یو نیور نو کب آپ کی موت آنے والی ہے نا. سو یہ پوسٹ پون ہونے والا کام نہیں ہے، پوسٹ پون کرنے کا اس کو ہم بالکل نہیں سوچ سکتے. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ٹھیک ہے، ہر انسان اپنے لحاظ سے کرے بھائی. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے بالکل اب سے جو ہے پورا چھوڑ دو ایوری تھنگ، آپ فل ٹائم جو ہے دن میں 10 گھنٹے عبادت کرو، یہ نہیں بول رہے. آپ اپنے اسکیڈیول کو جو ہے صحیح طرح سے کرو، ارینج کرو، اس کو پرائورٹائز کرو، اور اس کے اندر جو بھی ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز ہے اس سے ڈرنا نہیں انسان. اب تزکیہ کریں گے اب تو بہت سے خواہشات کو چھوڑنا پڑیں گا، قربان کرنا پڑیں گا. جو چیزیں اپنے کو پسند ہوں گے بہت سے، وہ چیزوں کو چھوڑنا پڑیں گا انسان کو، ہے نا. بہت سے جو ہے انسان جو عادتیں ہیں اس کو، ہیبٹس کو چینج کرنا پڑیں گا. صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے نماز کو فجر کی، چھوڑنا پڑیں گا عادت آپ کو، صبح اٹھنا پڑیں گا نماز کے لیے، ہے نا. روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے، روزے رکھنا پڑیں گا آپ کو، بھوک برداشت کرنا پڑیں گا آپ کو، ہے نا. پیسہ خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے غریبوں پہ، نیک کاموں پہ، آپ کو اپنی کنجوسی کے اوپر کنٹرول لانا پڑیں گا، دل بڑا کرنا پڑیں گا، اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کرنا پڑیں گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہے نا. لوگوں سے معافی مانگنا پڑیں گا، آپ جس سے بھی حق آپ جس سے خراب کرے، آپ جس کے اوپر بھی زیادتی کرے، آپ ان سے معافی مانگنا پڑیں گا آپ کو. اپنے ایگو کو کچلنا پڑیں گا آپ کو، ہے نا. اپنے ایگو کو کچلنا پڑیں گا آپ کو، لوگوں سے صلح کرنا پڑیں گا، معافی مانگنا پڑیں گا، صفائی کرنا پڑیں گا لوگوں سے، لوگوں کے حق ادا کرنا پڑیں گا، نقصان اٹھانا پڑیں گا، اس کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑنا پڑیں گا، ہے نا. اپنا اسٹرگل کرنا پڑیں گا انسان کو. تو ڈرنا نہیں ہے، ڈر کے اس کو پوسٹ پون کرنا یا اس کو جو ہے ہاف ہارٹیڈلی کرنا نہیں ہے. جو چیز ایزی دکھ گئی، جو چیز میں زیادہ خرچ نہیں ہو رہا پیسہ، وہ کر لیے. جو چیز میں زیادہ لکھ رہا، ارے بھائی یہ بات میں، ایسا نہیں، سمجھے. اینڈ آلویز یو شوڈ ایم فار پرفیکشن اینڈ کوالٹی. اپنے آپ کی کوالٹی امپروو کرنے کے اندر وی ہیو ٹو بی آلویز ایمنگ فار پرفیکشن. کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ فرمائے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز پرسکرائبڈ احسان ان آل تھنگس، پرفیکشن ان آل تھنگس. سمجھے، جو بھی کام کرو پرفیکشن سے کرو، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرفیکشن سے کرو، اتقان، احسان.
بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کرنا ہر کام. ایسے ٹیمپورری کرے, ہاف ہارٹیڈلی کرے, تھوڑا بہت ایسی کر دیے, جسٹ پاسنگ مارکس کے حد تک کرے کام, اٹس ناٹ گڈ ایٹ آل. ہر چیز میں کوالٹی ہونا. نماز پڑھے تو کوالٹی کی نماز پڑھو, تلاوت کرے تو اچھی کوالٹی کی تلاوت کرو, لوگوں سے تعلقات رکھے تو اچھی کوالٹی کے تعلقات رکھو, ہے نا. اس کے بعد ہے ارادہ نظم, کوشش. پھر اس کا ارادہ ہو, ایسا ارادہ ہو کہ اس کے اندر کوئی جو ہے تذبذب نہ آنا پائے. تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو جب قربانیاں دینا پڑے تو آپ جو ہے پریشان ہو جا رہے ہیں, چھوڑ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا. ارادہ اور عزم پختہ ہونا. اور جب تک پرفیکشن تک ہم ریچ نہیں کرے, جب تک اس کو جو ہے ہم چھوڑنا نہیں ہے. نیکسٹ از بیسٹ یوز آف ٹائم. یہ بہت اہم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ, بلکہ سب کے لیے, کیونکہ وقت تو آج ٹائم از لائف اینڈ اٹ از لمیٹڈ. یہ بات ذہن میں رکھیے, ٹائم از لائف اینڈ اٹ از لمیٹڈ. آپ اپنا ہر سیکنڈ, ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی سنڈے ہے آج تو, یا اب ہم ہاسپٹل سے آ گئے, شام ہو گئی, تو اب اپنا ریلیکسیشن کا ٹائم ہے, اپنے پاس ٹائم ہے, تو یہ فری ٹائم ہے میرا. دیر از نو سچ تھنگ ایز فری ٹائم. اٹ از یور لائف, the moments of your life which are ticking away, which are melting away. سمجھے, چاہے آپ آفس میں ہو, چاہے آپ گھر میں ہو, چاہے سنڈے ہو, چاہے منڈے ہو. Every day is your part of your life which is melting away with each second, ہے نا. چلو بھائی یہ میرا اسپیئر ٹائم ہے, میں اس کو کیسا بھی جو ہے ٹائم پاس میں گزار دیتا ہوں, تو انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتا ہوں, اس کو میں ویسٹ کر سکتا ہوں. یہ سوچا اگر سے انسان تو بیوقوف ہے, کیونکہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری ٹائم, بیکاز اٹس اے پارٹ آف یور لائف وچ از گوئنگ. یو ہیو اے لمیٹڈ نمبر آف سیکنڈس ان یور لائف. کتنے بھی سال ہوں گے آپ کے, 70, 80, 90, 100 سال, اٹس اے لمیٹڈ نمبر آف سیکنڈس, ہے نا. لمیٹڈ نمبر آف سیکنڈس ہے وہ. جب آپ کی زندگی کا آخری ٹائم آ جائیں گا, جب آپ سوچے انسان کو کیا رہیں گے, ارے بھائی میں کتنے گھنٹے ویسٹ کرا ایسا خالی ریلس دیکھنے میں, خالی جو ہے موویز دیکھنے میں, خالی سیریلس دیکھنے میں, خالی جو ہے بیکار کے گپے مارنے میں دوستوں سے, خالی ایسی ٹائم پاس کرنے میں, پرپز لیس کاموں میں, خالی پڑے ہوئے رہنے میں پلنگ پہ, کوئی صوفے پہ پڑے ہوئے رہنے میں, فٹ بال میچاں, کرکٹ میچاں دیکھنے میں دن تمام بیٹھ کے, خالی چاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوٹلوں میں گھنٹہ 2 گھنٹے خالی. جب انسان کو اس کا جو ہے احساس ہوگا اور افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں وہ وقت صحیح استعمال کیا ہوتا. وہ جب انسان, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کو جو چیز کا ملال ہوگا, وہ کیا چیز ہے معلوم ہے؟ انسان وہ جو لمحہ بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دیا, اس کے بارے میں انسان افسوس کریں گے, کاش کہ میں وہ لمحات بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر میں گزارتا, اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا, تو میرے کو اور اونچے مقامات ملتے جنت میں آج بڑھ کے. سمجھے؟ تو انسان کی زندگی کے ایک سیکنڈ کی اہمیت انسان کو زندگی ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتی. جیسا ایگزام میں آپ اگر سے ایگزام ہال میں آپ کو 3 گھنٹے کا ایگزام ہے, تو آپ کو 3 آورس میں پورے ایچ سیکنڈ از امپورٹنٹ. ایسا نہیں کہ لاسٹ کے 15 منٹ امپورٹنٹ ہے خالی. اگر سے کوئی انسان شروع کے گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے خالی, ابھی تو میں آیا بھائی 3 گھنٹے ایگزام ہے, آرام سے جسٹ سیٹل ڈاؤن ناؤ, لٹل بٹ ریلیکس, میں بہت تھک کے آیا باہر سے, آرام سے میں بیٹھ رہا ہوں, تھوڑا سوچ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں یہاں دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں ہال میں. اس کے بعد میں پھر ہلو پیپر لے کے اسٹارٹ کرا لکھنا. یو آر ویسٹنگ ٹائم. بعد میں آخر میں پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی ٹائم بس نہیں ہو رہا ایگزام کمپلیٹ کرنے کا. افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو انسان پہلے سے پلاننگ کرا, فرسٹ جب ایسا اس کو پیپر ملا ہاتھ میں, جب سے انہیں شروع کر دیا کوشش اپنی سالو کرنے کی کوشچن پیپر, تو ایسا انسان کو بہترین مارکس آئیں گے, ظاہر ہے نا. تو ہماری زندگی کا جب ایسی جب ہم بالغ ہو گئے, ہمارا ایگزام شروع ہو گیا, اب ہم ایگزام ہال میں ہیں, ایچ سیکنڈ از ٹکنگ اوے, پیپر کھینچ لینے کا ٹائم کب آتا اپنے کو معلوم بھی نہیں, ہو 3 آورس بلکہ فکس بھی نہیں ہے اپنے پاس, ہے نا. کب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں سے پیپر کھینچا, چلو ختم, ٹائمز اپ, ابھی وہ معلوم بھی نہیں ہوتا when it's going to happen.
अरे मैं लिख रहा हूँ था, बोलता इट्स नॉट गोइंग टू हैपन भाई, खत्म, खींच लेते पेपर इमीडिएटली, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते आप, कोई रिक्वेस्ट करके टाइम एक्सटेंड करने का गुंजाइश ही नहीं है वहां पे, है ना। आप सोचिए इंसान को कैसा खतरनाक अफसोस होगा अगर से खुदा ना खास्ता इंसान अपना आखिरत की तैयारी को पोस्टपोन करा, तस्वीर को अपनी जो है पोस्टपोन करा, और जो है उस पर फोकस नहीं करा, वक्त ज़ाया करते रहा दुनिया के अंदर, तो आखिरत में इंसान को कितनी जो है मलाल होंगे उसके बारे में, है ना। तो ये अपन जो है ये सोचना, इमाम गजाली जो है फरमाए इहयाउल में कि यू शुड स्ट्रक्चर योर टाइम, अरेंज योर रेगुलर डिवोशंस, अपनी इबादतों को सही तरह से स्ट्रक्चर करो, उसकी टाइम को रेगुलराइज करो, एंड असाइन टू ईच फंक्शन ए सेट पीरियड ऑफ टाइम, हर काम के लिए एक सेट टाइम फिक्स करो, ड्यूरिंग विच इट इज गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो टाइम स्लॉट में विच करना है आपको, अगर से आप कुरान की तिलावत का टाइम फिक्स कर देना है और उसमें वही काम करना है आपको, और कोई काम नहीं करना है। For if you abandon yourself to neglect and purposelessness as cattle do, जैसे जानवर करते, and do anything that may occur to you at any time, जब जो ज़हन में आ रहा कर रहे हैं, कुरान कभी याद आ रही तो कुरान निकाल के पढ़ ले रहे हैं, कभी जिक्र करना याद आ रहा तो कभी जिक्र कर ले रहे हैं, कभी टाइम पास करना हो खाली टाइम पास करते बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी जो 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 जो, जो दिल में आ जैसे वह कर रहे हैं। तो देन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि देन मोस्ट ऑफ योर टाइम इज वेस्टेड, ऐसे लोगों का अक्सर वक्त ज़ाया हुआ था, क्योंकि आप टाइम अलॉट नहीं कर रहे हो चीज़ को, तो चीज़ खत्म हो जाती है आपसे। हाँ करेंगे करेंगे, हाँ करता हूँ इंशाल्लाह बोलते खत्म। भाई आप टाइम अलॉट नहीं कर रहे तो आप यू आर नॉट सिंसियर, एज सिंपल एज दैट। आप कोई काम के लिए टाइम अलॉट नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी नहीं हो काम करना, आपकी नीयत सही नहीं है काम करने की, इसका मतलब वो होता, समझे। अगर से आप टाइम अलॉट कर दिए कि संडे ऑल्टरनेट संडे मेरे को 12 to 1 1:30 यहाँ पे रहना है मेरे को, आप टाइम अलॉट कर दिया एंड वो टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी वही काम है, तो फिर आप आ सकते, कुछ भी आ सकते हैं आप। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है ये, तो फिर क्या होता, देन आपके दूसरे काम आ जाते, कभी रिश्तेदार आ जाते, कभी नानी घर को जाना रहता, कभी दादी घर को जाना रहता, कभी खाला बुलाते, कभी फुप्पू बुलाते, कभी चिच्चा बुलाते, कभी दोस्तों बुलाते, कभी कॉलेज में कुछ भी काम आया था याद, कभी लाइब्रेरी जाना याद आया था आपको, कभी कुछ मैच आया था, कभी कुछ तो आया था, कभी दावत हो आती है ना। नहीं तो आप कहीं पर अगर से अलॉट कर दिए कि भाई ये मेरा टाइम लॉक्ड है, उसके बाद की बात करो आप, तो फिर आपका टाइम फिक्स हुआ था, फिर आप कैसा भी करते हो वो होता हो काम फिर। नहीं तो फिर ऐसे ही होता, कभी आते कभी नहीं आते, कभी चलता होता, ठीक है, तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, बाद में देख लेंगे, होता। अब बाद में रिकॉर्डिंग में कितने लोग सुनते हैं आपको मालूम है, यू नो इट योरसेल्फ, कितने लोग रिकॉर्डिंग सुनते है ना। तो ऐसे ही होता, इंसान का वक्त ऐसे आया होता, अपॉर्चुनिटी ऐसे इंसान को मिस हो आते रहते जिंदगी में, है ना। तो इंसान को मालूम नहीं होता फिर उसका, तो वंस यू अलॉट टाइम एंड फिक्स इट एंड लॉक इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द वर्क डन, अदरवाइज वो काम आपका कंप्लीट नहीं होता। टाइम हो जाए, हाँ ठीक है, तो जस्ट 2 मिनट्स में कंप्लीट करता हूँ मैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर के, अब ये अब आफ्टर अलॉटिंग टाइम देन यू हैव टू, इसके साथ साथ हमको जो है वी नीड टू हैव ए टीचर, ए गाइड और ए मेंटर। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल मेथड है कोई भी चीज सीखने का, वो है आप यू विल लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, कोई भी काम, और खासतौर पे कोई बड़ा काम है, कोई अहम काम है, तो उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट्स से, हाँ, उसकी गाइडेंस लेना आपके लिए जरूरी है, उसके बगैर आप सही तरह से कर नहीं सकते काम। आपको खुद मालूम नहीं होता कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं, किस तरह से उसको ओवरकम करना है, यू वोंट बी एबल टू जज फुल्ली योरसेल्फ। आपको एक सीनियर आदमी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती, जो ऑलरेडी आप ये तस्कीर के स्टेज से गुजरा हुआ है, समझे। इसलिए यू नीड अ मेंटर फॉर योर तस्किया, हु विल गाइड यू, हु विल टेल यू कौन सी चीज कब कब क्या टाइम पे करना है, कैसा प्रायोरिटाइज करना है, आपके अंदर जो रुकावटें आ रहे हैं आपको वो रुकावटें कैसा दूर होना है, उसके लिए यू नीड अ मेंटर, नीड ए प्रॉपर मेंटर who will really guide you and who will see to it that you overcome the hurdles and obstacles in your path of tazkiyah. तो खुद से आप किताब ले लिए, कुछ तो भी पढ़ना शुरू कर दिए, इससे मेरा तज़किया हो गया समझ रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, एक बेसिक लेवल पे आप पहुंचते होंगे,
بٹ آپ کو جو کمپلیکسٹیز ہے اس کے اندر وہ آپ کو جو ہے یو ول ناٹ ریچ دا پرفیکشن. سو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ اسکالر اور مینٹر فار اٹ، جسے آپ جو ہے وقتاً فوقتاً مشورہ کریں، ریگولرلی مشورہ کریں، اور ہر ایک سے مشورہ کرتے رہے تو ابھی نہیں ہوتا. جو ملا اس کو پوچھتے رہے، جو بھی مسجد میں دیکھا اس کو پوچھ لیا، جو بھی داڑھی والا مل گیا اس کو پوچھتے رہے. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ کو ایک پراپر کوالیفائڈ مینٹر ہونا پڑتا ہے آپ کے لیے، جو تزکیے کی فیلڈ میں ماہر ہو، جو ایکسپرٹ ہے تزکیے میں، اور جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے بلکہ آپ کو معلوم ہے صحیح طرح سے، اور جس کو لوگوں کو دوسرے فائدہ ہوا، جس سے معلومات کرنا پڑتا ہے آپ کو. یو ول آسک اسکالرز اباؤٹ دیٹ. سمجھے؟ اینڈ دین لاسٹلی یو ہیو ٹو ہیو توکل، کیونکہ یہ راستے میں بہت سے انسان کو جو ہے سیٹ بیکس آ سکتے، پریشانیاں آ سکتے، ہرڈلز آ سکتے. تو انسان ہی ول لوز ہوپ مینی ٹائمس. he'll get his confidence will be shaken in himself. تو ویسے ٹائم پہ جو ہے انسان اگر سے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھا اور یہ سوچ لیا انسان کے جو بھی ہونے والا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہونے والا ہے. اور سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو جس کا چاہے وہ تزکیہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. It is God who causes whomever he wills to attain purity. سمجھے؟ تو تزکیہ ہمارا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بیسیکلی الٹیمیٹلی. تو جیسا کہ ہر کام الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، تو ویسے ہی تزکیہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے الٹیمیٹلی. تو ہم کو وی ہیو ٹو ٹرسٹ ان اللہ اینڈ وی ہیو ٹو ہیو توکل ان ہم اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دعا فار اٹ. ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تزکیہ کے بارے میں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کیجیے، اور وزکیہا، اور اس کا تزکیہ کیجیے میرے نفس کا، اس کو پاک کیجیے میرے نفس کو. انت خیر من زکاہا، اور بے شک آپ سب سے بہتر تزکیہ کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، اور آپ بے شک آپ ہی اس کے ولی اور مولا ہیں. سو دعا بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ بھی کرنا ہے، توکل بھی کرنا ہے، اور اپنی کوشش بھی پوری کرنا ہے، صحیح ڈائریکشن کے ساتھ، صحیح گائیڈنس کے ساتھ اپنے کو کام کرنا ہے، اور اپنی محنت اپن خود کرنا پڑتا. ٹھیک ہے؟ سو از اباؤٹ تزکیہ. انشاءاللہ آگے ہم لوگ تزکیے کے کیا کیا چیزیں رہتے، تزکیہ قلب کے لیے جو ریکوائرمنٹس رہتے، اس کے کیا کیا ٹیکنیکس ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کے کیا انسٹرومنٹس ہے، اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو، کبیرہ صغیرہ، اگلے پچھلے، کھلے چھپے، ظاہری باطنی، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا مکمل عافیت کے ساتھ تزکیہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام برائیوں کو، خرابیوں کو یا اللہ دور کر دیجیے. ہمارے اندر تمام اچھے اخلاق اور اچھے صفات پیدا کر دیجیے، اچھے اعمال ہم کو عطا کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے تمام پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے تمام جائز خواہشات کو پورے کر دیجیے. پوری امت کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کر دیجیے. یا اللہ غزہ کے، فلسطین کے، پورے ہندوستان کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کیجیے، حفاظت کیجیے، تمام مسائل کو حل کر دیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم.